السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پارہ نمبر 19 ہے، سورۃ الشعراء، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 191 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن پاک، لَتَنزِیلُ، البتہ اتارنا ہے، رب العالمین، رب تمام جہانوں کی طرف سے۔ یہ قرآن جو ہے تمام جہانوں کی رب سے اس کا اترنا ہے۔ کسی اور نے اس کو نہ لکھا ہے، نہ بنایا ہے، نہ اتارا ہے، یہ صرف رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کافر جو تھے طرح طرح کی باتیں کرتے کہ پیغمبر خود قرآن بنا دیتا ہے، یہ اس کو کوئی دکھاتا ہے اور یہ لکھ کر جو ہے ہمیں سنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جواب دے رہے ہیں، یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اترنا ہے، جو اللہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ نبی علیہ السلام یا کسی شخص نے اس قرآن کو بنایا نہیں ہے، لکھا نہیں ہے اپنی طرف سے۔ نزل، اترے ہیں، بہی، ساتھ اس قرآن کے، الروح الامین، حقیقی روح الامین، جبریل علیہ السلام کا یہ لقب ہے۔ اس کو آسمان سے جبریل علیہ السلام لے کر اترے ہیں، علی قلبے کا، اوپر آپ کے دل کے انہوں نے اس کو نازل کیا ہے، لتکون، تاکہ آپ ہو جائیں، من المنذرین، حقیقی ڈرانے والوں میں سے۔ اس قرآنی نصیحتوں کے ذریعے، قرآنی فیصلوں کے ذریعے، حکموں کے ذریعے آپ لوگوں کو کفر شرک سے، نافرمانیوں سے، منافقت سے آپ ان کو ڈرائیں کہ ان برائیوں کا انجام جہنم ہوگا۔ اس لیے اپنے ایمان بھی خالص رکھو، دل بھی پاک رکھو کفر و شرک سے، دیگر جو ہے منافقت وغیرہ سے، دل بھی پاک رکھو، اعمال جو ہے ان کو بھی خالص بنا لو اللہ کی رضا کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، تو پھر کامیابی ہوگی۔ تو آپ نے ان آیتوں کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا ہے کہ قرآن یہ کام کرنے کے لیے کہتا ہے اور ان کاموں سے روکتا ہے، لہٰذا جو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کر لو، جن سے روکتا ہے ان سے رک جاؤ۔ یہ ہے ڈرانا۔ فرمایا کہ بلسان، ساتھ زبان، عربی مبین، عربی واضح کے، یہ کھلی زبان جو ہے، اس میں عربی زبان جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے۔ یہ عربی زبان جو ہے دنیا کی سب سے زیادہ آسان زبان ہے۔ جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی، تو اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے پسند فرمایا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ قرآن، لفی زبر الاولین، البتہ بیچ ٹکڑوں یعنی صحیفوں، چھوٹی کتابوں، الاولین، پہلی کے ہیں۔ اس قرآن کے تمام احکام، فیصلے، نصیحتیں پہلی کتابوں میں بھی تھیں، یعنی سب امتوں کے لیے جو ہے نظام زندگی جو ہے ایک جیسا تھا۔ سب کے لیے نماز فرض تھی، سب کے لیے روزے فرض تھے، سب کے لیے قربانی تھی، سب کے لیے جو ہے ایک اللہ کو ماننا تھا، شرک سے بچنا تھا، سب کو جو ہے اللہ کے آسمانی دین جو ہے اس پہ عمل کرنا تھا، پیغمبروں کی اطاعت کرنی تھی۔ جتنا بھی دین ہے یہ مکمل جو ہے واقعات کے علاوہ جتنے بھی احکام ہیں، کام کرنے کے حکم ہیں، فیصلے ہیں، نصیحتیں ہیں، یہ سب پیغمبروں کی ایک جیسی تھی۔
لہٰذا یہ قرآن جو ہے یہ پہلی کتابوں میں بھی یہی رہا ہے، یہ ان کا حصہ ہے پہلی کتابوں کا، اور جو کتابیں جو ہے وہ ختم ہوتی گئیں، آگے نئی کتابیں جو ہے اسی سلیبس کی، ایک ہی سلیبس کی آسمان سے امتوں کے لیے اترتی رہیں۔ اب یہ آخری کتاب ہے اور اس کا یہ سلیبس جو ہے آسمانی ہے، جیسے کہ تمام پہلے پیغمبروں کی کتابوں کا سلیبس بھی آسمانی تھا، اور اس قرآن جیسا ہی سلیبس تھا۔ دین سب کا ایک جیسا رہا ہے، یہ نہیں کہ کسی امت کے لیے شراب جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہو، بدکاری جو ہے اپنا شراب جو ہے وہ حلال کر دی گئی ہو، کسی امت کے لیے بدکاری جو ہے وہ اس کو حلال کر دیا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ سب کے لیے دین ایک جیسا تھا، سب کے لیے حج عمرہ ہوتے تھے، حج کے ارکان ہوتے تھے، سب کے لیے جو ہے اللہ کے دین کی پابندی لازم ہوتی تھی، پیغمبروں کا ماننا لازم ہوتا تھا۔ مختصر یہ ہے کہ تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی تھا۔ جب امتوں نے جو ہے اس دین کو جو ہے نہ مانا، پھر اگلی امت آ گئی، پھر اس کو جو ہے آسمانی کتاب اس کے پاس آئی، حتیٰ کہ جب یہودیوں کے پاس تورات آئی انہوں نے اس کو بدل دیا، تو پھر عیسیٰ زبور آ گئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو ہے انجیل آ گئی۔ جب عیسائیوں نے بھی اس کے اندر جو ہے ہیرا پھیری کی، اس کو تبدیل کر لیا، تو پھر آخری کتاب قرآن پاک آ گئی، اور یہ آخری جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اس خاص نصیحت کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اب یہ پہلی کتابوں تورات، انجیل، زبور وغیرہ کی طرح لوگ اس کو بدل نہیں سکیں گے۔ یہودیوں نے اپنی کتاب بدل دی، عیسائیوں نے بدل دی۔ دلیل کیا ہے کہ آج انجیل جو ہے اس کے مختلف نسخے ہیں، اور ہر نسخے پر جو ہے وہ نسخہ تیار کرنے والے، لکھنے والے شخص کا نام ہے۔ یہ یوحنا کی انجیل ہے، یہ متی کی، یہ لوکا کی۔ تو عیسائی جو ہے وہ جو عالم جو ہوتے تھے ان کے نام پر جو ہے لکھی گئی ہے، جبکہ آسمان سے جب یہ اتری تھی تو کسی کا نام نہیں تھا ان کتابوں پر۔ جس کا قرآن جو ہے یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے اس پر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے۔ تو جب لوگ جو ہے پہلی کتابیں جو ہے تبدیل کرتے رہے، ہیرا پھیری کرتے رہے، تو اس کا سلیبس جو تھا وہ کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نئی کتاب اتار دیتے۔ تو اسی طریقے پر یہ قرآن پاک جو ہے یہ جب پہلی تمام کتابیں جو ہے بدل گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا، اور یہ آخری کتاب قیامت تک ہے، اور اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور جس کا محافظ اللہ تعالیٰ ہو اس کو کوئی شخص جو ہے بگاڑ یا بدل نہیں سکتا۔ فرمایا اولم یکن، کیا نہیں ہیں لہم واسن کے آیتاً نصیحتیں، این یعلمہ، یہ کہ جانتے ہیں اس قرآن پاک کو علماء عالم لوگ، بنی اسرائیل کے۔ کیا ان کے پاس یہ دلیل، آیتاً کے معنی دلیل، کیا ان لوگوں کے پاس جو ہے دلیل نہیں ہے قرآن پاک کے بارے میں، کہ اس قرآن پاک کو جو ہے بنی اسرائیل یہودیوں کے عالم بھی جانتے تھے۔ جس طرح مدینہ منورہ میں عبداللہ بن سلام جو تھے، یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے مدینہ کے۔ جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو یہ خوش نصیب جو تھے، بہت بڑے عالم جو تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور اسلام قبول کر لیا۔
اور اسلام قبول کر لیا تو دل سے اسلام کو قبول کیا اور اس کی ہر بات پر ایمان لائے اور ہر حکم پر جو ہے عمل کر کے دکھایا۔ اور قرآن نے جو ہے ان کے لیے فرمایا کہ جو لوگ ماضی میں عیسائی تھے اور کھرے ایمان والے عیسائی تھے یا یہودی تھے کھرے ایمان والے، جیسے عبداللہ بن سلام کا میں نے حوالہ دیا، اور بھی ہوں گے لیکن میرے حافظے میں نہیں ہے، عیسائی عالم تھے، ورقہ بن نوفل تھے مکہ کے عیسائی عالم۔ جب پہلی وحی کے بعد نبی علیہ السلام غار حرا سے گھر آئے، اپنی بیوی جو ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سارا واقعہ پہلی وحی کا سنایا۔ انہوں نے اپنے کزن جو تھے وہ ورقہ بن نوفل جو عیسائی تھے، وہ ان کے پاس لے گئے نبی علیہ السلام کو کہ یہ ان کا واقعہ سنیں، کو نیا واقعہ ان کے ساتھ آج جو ہے ہوا ہے غار میں، تو یہ بتائیں آپ عیسائی عالم ہیں، اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو جب انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رشتہ دار تھے، جب انہوں نے بات سنی نبی علیہ السلام کی، تو انہوں نے فرمایا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ پر وہی فرشتہ نازل ہوا ہے جو پہلے پیغمبروں پر اللہ کی وحی لے کر آتا تھا، اور کہنے لگے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا چچا کیا میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی؟ فرمایا ہاں، ہر پیغمبروں کے ساتھ قوموں نے ایسے سلوک کیے ہیں، آپ کو آپ کی قوم جو ہے یہ مکہ سے نکال دے گی۔ چنانچہ ان کی بات جو تھی وہ پوری ہوئی، نبی علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ اس کے علاوہ پہلی ہجرت جب کی ہے جہاں عیسائی بادشاہ تھا نجاشی، اس کے پاس گئے ہیں مسلمان، ان سے تعارف ہوا تو وہ شخص جو تھا مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم یکن لہم آیتن، کیا نہیں ہے واسطے ان کے یہ نشانی، یہ نصیحت، یہ دلیل، ان یعلمہ، یہ کہ جانتے ہیں اس قرآن کو علماء و عالم بنی اسرائیل کے۔ تو بنی اسرائیل کے عالم جو تھے عبداللہ بن سلام یہودی مدینہ کے، وہ فوراً نبی علیہ السلام جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور یہ دلیل ہے یہودی عالم جو ہے جو مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ جو ہے تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور یہ آسمانی کتاب ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر اتار دیتے ہم اس قرآن کو علی بعض اوپر بعض العجمین، حقیقی اجمیوں میں سے، اگر ہم کسی اجمی جو عربی نہیں جانتا اجمیوں میں سے کسی شخص پر اتار دیتے، فَقَرَأَهُ، پس وہ شخص جو ہے پڑھتا اس قرآن کو علیہم اوپر ان مکہ والوں کے، ما کانوا، نہ ہوتے وہ بھی ساتھ اس کے مومنین، ایمان لانے والے۔ یہ نبی علیہ السلام کا انکار جو کر رہے ہیں اور طرح طرح کے الزام لگا رہے ہیں کہ کوئی اجمی ہے اس کو بنا کر دیتا ہے قرآن کی آیتیں، پھر یہ ہمیں سنا دیتا ہے، یہ جھوٹی باتیں جو بنانے والے ہیں
اللہ فرماتے ہیں اگر اجمیوں میں سے کسی بعض پر ہم اس قرآن کو اتار دیتے اور وہ اس قرآن کو جو ہے پڑھتا علیہم ان کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے، ما کانو نہ ہوتے وہ بہی ساتھ اس کے ایمان یومنین ایمان لانے والے، انہوں نے جو ہے اجمی بھی پڑھ دیتا تو اس کو بھی نہ مانتے۔ تو نبی علیہ السلام تو ان کے اپنے قبیلے خاندان کے ہے، ان کا انکار نہیں بنتا۔ تو اگر کوئی اجمی بھی اجمی پر ہم قرآن اتار دیتے تو یہ انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا تھا۔ اس وقت یہ انکار کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان میں سے ہے، ہمارے جیسا ہے، یہ پیغمبر کیسے ہو گیا؟ تو اگر ہم کسی اور پر بھی اتار دیتے قرآن پاک تو پھر بھی نہ یہ مانتے۔ کذالک کا اسی طرح سلکنا چلا دیا ہم نے فی قلوب بیچ دلوں المجرمین تمام مجرموں کے۔ فرمایا اس قرآن کو یہ مکہ والے نہیں مانتے، لیکن ہم نے اس قرآن کو جو ہے اس کو نہ ماننے والوں کے دلوں میں بھی اتار دیا ہے۔ مکہ کے کئی لوگ جو ہے چھو چھو پر قرآن جو ہے وہ سنتے تھے باتیں اس کی۔ آج دنیا میں دیکھ لیں، سکھ، عیسائی، ہندو، یہودی، ایسے لوگ خواتین و حضرات جو ہے وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس قرآن کو سنا، اللہ نے ان کے دلوں میں اس قرآن کو داخل کر دیا، انہوں نے قرآن کو سمجھا، اللہ نے قرآن سمجھنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں قرآن کو داخل کر دیا۔ آج ہمارے سامنے مثالیں ہیں، یوٹیوب پر جو ہے دیکھ لیں آپ، کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں جو بدترین دشمن تھے اس قرآن کے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھا، سنا، اللہ نے ان کے سینے جو تھے اس قرآن کے لیے کھول دیے اور ان کے سینوں میں یہ قرآن جو تھا وہ داخل ہو گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے قرآن پاک کا کہ جو قرآن کے سخت مخالف تھے، قرآن کے اندر نقائص ڈھونڈتے تھے، قرآن کو جو ہے وہ بہت جو ہے ان کی توہین کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قرآن کی سمجھ بوجھ دی ان کو، انہوں نے اس کو سمجھ کے پڑھا، اللہ نے فوراً ان کی مدد فرمائی اور ان کے سینے جو تھے اس قرآن کی تعلیمات سے کھول دیے، اور وہ ایسے مسلمان ہوئے کہ ہم سے بڑھ کر خوش نصیب ہیں وہ، کیونکہ انہوں نے سمجھ کر قرآن جو ہے وہ حاصل کیا۔ ہم جاہل ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم نے اس قرآن پاک سے کچھ نہیں حاصل کیا، نہ اس کی تصدیق کی ہم نے آج تک۔ ان خوش نصیبوں نے جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، ان لوگوں میں سے، تو ان لوگوں نے، ان خوش نصیبوں نے اس قرآن پاک کی تصدیق بھی کی ہے۔ جیسے انڈیا کے جو ہے کتنی مثالیں ہیں انڈیا کی، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک لرنڈ آدمی، عالم فاضل آدمی، دنیا کا پڑھا لکھا آدمی جو ہے ہندو، جب اس نے اپنی کتابوں کی باتوں کا قرآن کی باتوں سے موازنہ کیا کہ جو قرآن کہتا ہے وہی ہماری کتاب کہتی ہے، تو اس نے اس موازنے کے ذریعے جو ہے ایک کتاب لکھ دی نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ کلکی اوتار جو ہے ہندوؤں کے کتابوں میں جو شخصیت کلکی اوتار ہے، جس کا نام ہے ہماری کتابوں میں پایا جاتا ہے، اور اس نے آسمانی کتاب جو ہے اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچایا، تو اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ کلکی اوتار ہماری کتابوں کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو وہ کتاب دے کر آئے ہیں وہ آسمانی کتاب ہے ان کی طرف سے۔ تو اس نے جو ہے ساری یہ باتیں جو تھی، جب قرآن پاک سے اپنی کتابوں، ہندو کتابوں کے
باتوں کا جو ہے موازنہ کیا تو اس حقیقت پر پہنچ گیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہ قرآن پاک اتارا گیا ہے، ہماری کتابیں بھی یہ کہتی ہیں، لہٰذا اس نے ایک کتاب لکھ دی اور ہندوؤں سے کہا کہ 100 کروڑ ہندوؤں اب تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اسی طرح جو ہے ریڈلی جو ہے برطانیہ کی، جب وہ افغانستان گئی ہے، ان لوگوں کا پاکیزہ کردار دیکھا اس نے، ان کے جو قصے تھے بڑے ظالم ہیں، یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ جب اس نے وہاں رہ کر دیکھا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، وہ تو کسی کو اذیت نہیں دیتے، وہ تو عورتوں کی بہت عزت اور احترام کرتے ہیں، کسی عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اس کی آپ کیسٹ جو ہے وہ سن کر دیکھیں، آپ نے شاید سنی ہو، تو وہ ان کی پاکیزگی بیان کرتی ہے اور مسلمان ہوگی وہیں پہ وہ۔ تو یہ وہ حقیقتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کذالک سلکنا ہو، اسی طرح چلا دیا ہم نے اس قرآن کو فی قلوب المجرمین، بیچ دلوں مجرموں کے، جو اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے پیغمبر کے دشمن تھے، اللہ کے قرآن کے دشمن تھے۔ ان میں سے جن لوگوں نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی، پڑھنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس قرآن کو داخل کر دیا۔ لا یؤمنون، وہ مجرم لوگ نہیں ایمان لاتے تھے بہی ساتھ اس قرآن کے، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب، دیکھا ان مجرموں نے خاص عذاب علیم دردناک کو۔ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کے مجرم ہی رہے، اس وقت وہ ایمان لائے جب انہوں نے دردناک عذاب دیکھا، تو پھر اللہ نے ان کو اس وقت ایمان قبول نہیں کیا۔ فَيَأْتِيَهُمْ، پس وہ اچانک آ گیا ان کے پاس، عذاب بغتتاً، اچانک۔ جو مجرم ہی رہے، اس سے نصیحت نہ پکڑی، ان پر پھر اللہ کا دردناک عذاب جو ہے وہ اچانک آیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ سمجھتے تھے۔ فَيَقُولُوا، پس وہ کہتے تھے، هَلْ نَحْنُ، کیا ہم، مُنظَرُونَ، ڈھیل دیے جانے والے ہیں، مہلت دیے جانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے اس قرآن کے ہوتے ہوئے بھی مجرم رہنا، باغی رہنا ہی پسند کیا، تو جب ان پر اچانک اللہ کا عذاب آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں کوئی مہلت دے دی جائے گی۔ جب موت کا وقت، تباہی کا عذاب آ گیا، تو پھر انہوں نے جو ہے سوچا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے التجا کی کہ ہمیں کوئی مہلت مل سکتی ہے، لیکن وہ مہلت نہیں مل سکتی تھی۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے، موت کی گھڑیاں شروع ہو جائیں، پھر ایمان لانا قبول نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے۔ افبی عذابنا، اللہ فرماتے ہیں کیا پس ساتھ عذاب ہمارے کے یستعجلون، وہ جلدی مانگتے ہیں، ہمارے عذاب کو یہ جلدی مانگتے ہیں۔ کہ لے آ، ہر پیغمبر سے یہ کہا گیا کہ لے آ، جو جس عذاب کی تو باتیں کرتا ہے کہ ہم پر عذاب آئے گا، لے آ ہم پہ عذاب۔ جس ابو جہل نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کہا تھا کہ اگر یہ قرآن اور یہ شخص جو ہے سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے ہلاک کر دے یا کوئی اور عذاب بھیج دے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا افبی عذابنا یستعجلون، کیا پس ساتھ ہمارے عذاب کے یستعجلون، وہ جلدی مانگتے ہیں۔ افرأیت، کیا پس آپ نے دیکھا ہے، ان متعناہم، اگر دنیا کا سامان دے دیں، متاع، مال و متاع، اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، متاع کے معنی سامان۔ ان متعناہم، اگر دنیا کا سامان دے دیں ہم ان کو، سنین، کئی سال، ثم جاءہم،
پھر آ جائے ان کے پاس ما وہ عذاب کانو ہیں وہ یوعدون جس کا وعدہ دیے جاتے۔ اگر ہم کو ان کو مہلت دے دیں، دنیا کا سامان دے دیں کئی سال تک، اور اس کے بعد پھر جو ہے جس عذاب کا وعدہ دیا جاتا ہے وہ آ جائے ان کے پاس، ما اغنا عنہم نہیں بچا سکیں گے ان کو ما کانو جو ہیں وہ یمتعون سامان دیے گئے۔ فرمایا ہم ان کو کئی سال دنیا میں جو ہے دنیا کا مال دے کر زندہ رکھیں، اور جس موت کا ہم ان کو وعدہ دے رہے ہیں اگر وہ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہیں، دنیا کی نعمتیں کھاتے پیتے رہیں، تو یہ دنیا کی نعمتیں ان لوگوں کو جو ہے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے۔ اللہ کے عذاب سے جو ہے ماہ و سال یا نعمتیں یہ بچانے والی نہیں ہیں، اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہیں کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، اور اس کلمہ توحید کے بعد قرآن پاک کی سمجھ بوجھ، اس کو سمجھ پر پڑھنا اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ ایمان اور عمل دو چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب سے انسان کو بچانے والی ہیں، دو چیزیں، صرف اور صرف خالص ایمان، توحید والا ایمان، اور اس توحید والے ایمان پر پھر عمل نبی علیہ السلام کے طریقے پر، یہ چیزیں دو جو ہے انسان کو بچا سکتی ہیں اللہ کے عذاب سے۔ ان کے علاوہ یہ دنیا کا مال، یہ کاریں، یہ کوٹھیاں، یہ بینک بیلنس، یہ محلات، یہ وسیع خزانے، یہ سونے چاندی کے بنے ہوئے برتن، گھر، جیسا آج کل جو ہے بادشاہوں کے سونے کے بنے ہوئے گھر ہیں، سونے کے بنے ہوئے جو ہے ہوائی جہاز ہیں دنیا میں آج بھی، تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ کے عذاب سے دنیا کا مال جو ہے نہیں بچا سکتا ان کو بچانے والا صرف خالص ایمان ہے، اور اس ایمان پر جو ہے نبی علیہ السلام کے خالص طریقے کے مطابق جو ہے عمل ہے۔ ایمان اور عمل یہ دو چیزیں جو ہے انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی۔ بے شک وہ شخص جو ہے اس کے بعد دنیا کا مال نہیں ہے، غریب ہے، خرقہ پوش ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کا گھر نہیں ہے، اس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، وہ کنگال ہے، لیکن اس کے پاس دو خزانے ہیں، ایک کلمہ توحید ہے اور دوسرا اس کلمے پر عمل ہے۔ یہ دو خزانے اگر اس کے پاس ہیں تو اللہ کی جنتوں میں جائے گا۔ اللہ دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں بڑی عظیم نعمتیں ان کو دے گا، بے شک اس کے پاس دنیا کا کچھ نہیں ہے، دو نعمتیں ہیں تو وہ اللہ کا محبوب ہے، پیارا ہے۔ فرمایا افرأیت ان متعناہم، کیا بس دیکھا ہے آپ نے اگر ہم مال و متاع سامان دے دیں ہم ان کو سنین کئی سال، ثم جاءہم پھر آ جائے ان کے پاس ما وہ عذاب کانو ہیں وہ یوعدون جس کا وعدہ دیے جاتے، ما اغنا نہیں غنی کریں گے، نہیں بے پرواہ کریں گے، انہم ان کو ما جو کانو ہیں وہ یمتعون سامان دیے جاتے۔ اگر ان کو ہم مہلت بھی دے دیں، دنیا کا سامان بھی دے دیں، اگر انہوں نے ایمان اور نیک عمل جو ہے قبول نہیں کیا تو یہ دنیا کا وسیع مال جو ہے ان کے کام نہیں آئے گا، ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ فرمایا وما اہلکنا، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے من قریۃ کسی بھی بستی کو، الا مگر لہا واسطے اس بستی کے منذرون ڈرانے والے ہوتے تھے۔ ہم نے کسی بھی بستی کو جو ہے بغیر پیغمبر کے اور بغیر اپنے آسمانی دین کے بھیجنے کے
بھیجے بغیر ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا۔ جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہم نے دلیل مکمل جو ہے بنا کر جو ہے، وہ دلیل کیا تھی کہ وہ اس بستی میں اپنا پیغمبر آسمانی دین دے کر بھیجا، اور جب ان لوگوں نے پیغمبر اور ہمارے آسمانی دین کا انکار کیا اور اس کو جھٹلا دیا اور اس کا راستہ روکنے کے لیے جو ہے انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی، پھر ہم نے اس بستی کو ہلاک کر دیا۔ ذکرہ یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن نصیحت کے معنی خیر خواہی، یہ قرآن لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت کو اتارا ہے۔ خیر خواہی بھلائی کے لیے لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ لوگوں کی ہمدردی کے لیے اللہ نے جو ہے قرآن اتارا ہے۔ کیا ہمدردی ہے کہ یہ میرے بندے جو ہے میری جہنم سے، میری آگ سے بچ جائیں، یہ خیر خواہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن پاک کو بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ خیر خواہی ہے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ اللہ کو انسانوں سے محبت ہے کہ یہ میرے عذاب میں نہ جائیں، بچ جائیں میرے عذاب سے۔ جس طرح ماں کو جو ہے بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ بھاگتا دوڑ کر جاتا ہے آگ کی طرف، لیکن وہ ہر بار اس کو پکڑ لیتی ہے، بچاتی ہے، آگ سے نہیں جانے دیتی۔ اللہ تعالیٰ کو ماں کی محبت سے بڑھ کر اس مخلوق سے محبت ہے، اور اس محبت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے اس کی بھلائی کے لیے، اس کی خیر خواہی کے لیے، اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے۔ لوگوں اللہ کی بات مان لو، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا حاصل کرے گا؟ اگر تم ایمان لے آؤ تو اس کو کوئی شوق نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کا۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، تو تمہیں وہ عذاب نہیں دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا حاصل کرے گا؟ تم اللہ سے بچنے کے لیے اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اس کی عبادت کرو تو وہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ مسلمانوں سن لو اپنے اللہ کی بات کو، سن لو اس قرآن کی بات کو۔ اللہ تمہاری خیر خواہی کر رہا ہے، تمہیں اس قرآن کی نصیحتوں کے ذریعے آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ ماں کی محبت سے جو بچے کے لیے ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی جو کہ محبت ہے اپنی مخلوق کے لیے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بندہ بھی جہنم میں جائے، لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ قرآن چھوڑ کر اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ کر ضد کرتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ جانا ہی شیطان کے راستے پر ہے، تو پھر اس کی مرضی ہے۔ اللہ نے تو اس کی خیر خواہی کے لیے پیغمبر اتارے، کتابیں اتاری کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ مسلمانوں سمجھ لو اس قرآن کو، تمہارا فائدہ ہے۔ چھوڑ دو جہالت، چھوڑ دو یہ دنیا کی لکھی ہوئی کتابیں، گمراہی کی کتابیں، فرقوں کی کتابیں چھوڑ دو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی کتاب جو ہے اس کو پکڑ لو، یہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ یہ کائنات کے سب سے بڑے دانا، حکیم، عقل مند، باشعور ذات کی طرف سے ہے، اور اس وجہ سے یہ کتاب حکمت سے بھری ہوئی ہے، عقل و شعور، سمجھ بوجھ سے بھری ہوئی ہے۔ اس کو پڑھو گے تو بہت سمجھدار بن جاؤ گے، حکیم بن جاؤ گے، ڈاکٹر بن جاؤ گے۔
اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک بن جاؤ گے۔ اور اگر اس سے نہیں اس کو نہیں پڑھو گے سمجھ کر، دنیا کے جاہلوں کی کتابیں پڑھو گے تو جاہل ہو جاؤ گے، یاد رکھو۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی کتاب جو زمین پر لکھی گئی ہے حکمت اور دانائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کی۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس حکمت اور دانائی کی بھری ہوئی کتاب کو جو ہے، اس سے حکمت اور دانائی جو ہے وہ سیکھ لو۔ یہ تمہارا فائدہ ہے اسی میں کہ اس قرآن کو سیکھو۔ فرمایا وما کننا ظالمین، اور نہیں ہے ہم ظلم کرنے والے۔ ہم نے کسی بستی پر کوئی ظلم نہیں کیا، اس کی طرف کتاب بھیجی، پیغمبر بھیجے، جب وہ نہیں مانے پھر ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کیا۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، اور نہیں اتر سکتے ساتھ اس کتاب کے شیطان۔ یہ اللہ کے پاکیزہ فرشتے اور فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آسمان سے لے کر جو ہے اترے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے دل پر اس قرآن پاک کو اتارا ہے۔ جو پاکیزہ فرشتے ہیں، یہ شیطان جو ہے آسمان سے نہیں لائے اس قرآن کو، فرشتے لائے ہیں۔ وما ینبغی لہم، اور نہیں ہے لائق واسطے سے ان شیطانوں کے، شیطانوں کی حیثیت نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے آسمان سے لے کر آئیں، یہ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس کو لانے والے فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام ہیں، جو ہر طرح سے پاکیزہ ہیں، عظیم ہیں، عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، رب کے سب سے زیادہ فرما بردار ہیں۔ فرمایا وما ینبغی لہم، اور نہیں ہے لائق واسطے ان شیطانوں کے اس قرآن کو اتارنے کہ وہ اس قرآن کو آسمان سے اتاریں۔ وما یستطیعون، اور نہیں وہ شیطان طاقت رکھتے اس کو اتارنے کی۔ انہم، بے شک وہ شیطان، عن السمع، خاص سننے سے، لمعزولون، البتہ روک دیے گئے ہیں، معزول کر دیے گئے ہیں، روک دیے گئے ہیں۔ فاں شخص سے معزول کر دیا گیا، یعنی اس کو کام سے روک دیا گیا، اس کو کرسی سے علیحدہ کر دیا گیا۔ فرمایا یہ شیطان ہے، شیطان اس قرآن کو نہیں اتار سکتے، ان کے اندر حیثیت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے اس کو اتارنے کی۔ بلکہ شیطان جو ہے ان کو تو اس کے خاص باتیں سننے سے روک دیا گیا ہے۔ وہ باتیں کون سی؟ فرشتوں کی باتیں، اس قرآن پاک کی باتیں جو آسمان پر ہوئی ہیں فرشتوں، ان کو تو وہ باتیں سننے سے روک دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ شیطانوں کو اتارنا تو اگلی بات ہے، ان کو تو فرشتوں کی جو ہے باتوں سے روک دیا گیا۔ فلا تدعوا مع اللہ، پس نہ پکارو تم ساتھ اللہ تعالیٰ کے الہًا، کوئی معبود آخر دوسرا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ فتکونا، پس تم ہو جاؤ گے، من المعذبین، حقیقی عذاب دیے جانے والوں میں سے۔ سب سے بڑا جرم جو ہے اس کائنات میں وہ اللہ کا شریک بنانا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور شرک کرنے والے جو ہے ان کو جو ہے ان کے لیے جو ہے بہت بڑا خاص قسم کا عذاب ہے۔ وَأَنذِرْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈرا، عشیرت کا، اپنے خاندان کو، الاقربین، حقیقی قریبی لوگوں کو۔ جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام نے اپنے قبیلہ قریش کے سرداروں کو جو ہے اکٹھا کیا، جبل ابو قبیس پر جو منا کے جو ہے صفا کے باہر ہے، اس پہاڑ پر جو ہے نبی علیہ السلام بلایا اور ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر ایک بہت بڑا لشکر جو ہے دشمن کا حملہ کرنے والا ہے تو تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مان لیں گے، آپ نے تو ہمیشہ سچ بول رہا ہے، ہم انکار نہیں کریں گے تیری بات کا کہ تو نے ہمیشہ ہمارے ساتھ سچ ہی کہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس طرح کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں،
میں توحید لے کر آیا ہوں، تم جو ہے اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے مقابلے میں یہ تم جو لات منات عزا کی عبادت کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ اب تمام لوگوں میں سے ابو لہب جو ہے بھڑک اٹھا، اس نے کہا تبا لک، تو ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو ہمارے بتوں کے خلاف بولنے کے لیے تو نے ہمیں بلایا یہاں پر؟ اللہ رب العزت کو اپنے پیغمبر کی توہین پر غصہ آ گیا، فوراً سورہ ابو لہب جو ہے وہ اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کے دنیا کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا۔ سیصلی نارا، جلد یہ داخل ہوگا خاص آگ میں، سیصلی نارا ذات لہب، جو لاٹوں والی ہے، لوؤں والی ہے، اس میں یہ داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی جو ہے جہنم میں داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، جو اٹھانے والی ہے لکڑیاں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام کے سخت خلاف ہو گئے۔ وہ نبی علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھانے کے لیے پہاڑوں میں سے جو ہے کانٹے دار جو ہے شاخیں کاٹ کر لایا کرتی تھی اور نبی علیہ السلام کے راستے میں بچھایا کرتی تھی اذیت دینے کے لیے۔ دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم سنا دیا کہ یہ دونوں جہنمی ہے، یہ بھی اور اس کی بیوی بھی۔ تو یہ عید جو تھی اس وقت جب یہ اتری تھی تو نبی علیہ السلام نے انذر عشیرتک الاقربین، اور ڈرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو، الاقربین جو حقیقی قریبی ہیں۔ اس پر جو ہے نبی علیہ السلام نے سرداروں کو اکٹھا کیا، ان کو توحید کا پیغام دیا، شرک سے روکا، بتوں کے شرک سے پوجا سے روکا۔ تو ابو جہل بھڑک اٹھا، سورہ لہب نازل ہوئی، اور ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ وخفض، اور تو نیچے رکھ، پست رکھ، جھکائے رکھ، جناح کا بازو اپنے، لمن واسطے ان لوگوں کے اتباع کا جو پیچھے چلتے ہیں تیرے، من المومنین، حقیقی ایمان والوں میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بتوں کے پجاری سردار ہیں جو توحید کو نہیں مانتے ہیں، آپ اپنے جو ہے بازو جو ہے اپنے حقیقی ایمان والوں کے لیے جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں، آپ کے دین کے پر چلتے ہیں، ان کے لیے آپ جو ہے جھکائے رکھ، یعنی ان کے ساتھ آپ نرمی کریں، رحم کریں۔ جو آپ پر حقیقی ایمان لانے والے ہیں اور آپ کے دین میں آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، آپ کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے سامنے اپنے بازو جھکا لے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کیا کر، وہ بڑے پیارے اور محبوب بندے ہیں، ان کے ساتھ شفقت کیا کر، جیسا ہم اپنی اولادوں کے ساتھ پیار محبت کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ان سے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بچوں کی محبت جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ جس شخص کے دل میں بچوں سے محبت ہے، یہ دلیل ہے کہ اس شخص پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اور جو بچوں کو جو ہے ناحق طور پر جو ہے نفرت کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ان کے خیالات، ان کے جو ہے تربیت، تعلیم و تربیت اور اخراجات، کھانے پینے کا کوئی پرواہ نہیں کرتے، ایسے ماں باپ بھی ہوتے ہیں جو اپنی اولادوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ دشمنی ہے کہ ماں باپ جو ہے بچوں کے لیے کل کے لیے کچھ بھی محنت نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی حلال کمائی میں سے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر بھی جائیں، ان کو خالی ہاتھ نہ چھوڑ کر جائیں دنیا سے۔ وہ تم خالی ہاتھ ہوں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ذلیل و خوار ہو جائیں گے، وہ چور ڈاکو بن جائیں گے۔ اس لیے جو ہے
ان کے کل کے لیے کچھ سوچو، اور کل دوسرا کل ہے آخرت، ان کے لیے آخرت کی تیاری بھی کرو، صرف دنیا کے مال کی نہیں، آخرت کی تیاری بھی کرو، اس کو جہنم سے ان کو بچاؤ اپنے بچوں کو۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کو جہنم سے نہیں بچاتے وہ اپنے بچوں کے دشمن ہیں۔ جو لوگ جو ہے فضول خرچیوں میں پیسہ اڑا کر بچوں کو کنگال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اپنی بچوں کے اولادوں کے دشمن ہیں۔ حلال کمائی میں سے کل کے لیے اپنی اولادوں کے لیے بھی کچھ چھوڑنا چاہیے، اور قیامت کے کل کے لیے جو ہے بچوں کو جو ہے تیار کرنا چاہیے، ان کو قرآنی تعلیم دینی چاہیے، ان کی جو ہے تربیت کرنی چاہیے اللہ کے دین کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بچوں کی پرواہ ہی نہیں ہے، اس قرآن کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس شخص نے قرآن سے یہ نہیں سیکھا ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں بیوی بچوں کی جانوں کو جو ہے بچا لو جہنم سے، جس نے اس قرآن کو نہیں سمجھا تو اس کے قرآن ترجمے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ترجمہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کی اصلاح کرو، اپنے گھر والوں میاں بیوی کی، بیوی میاں کی، بچوں کی، دونوں مل کر جو ہے قرآنی تربیت کرو۔ نبی علیہ السلام فرمان ہے ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کو دینی آداب سکھاؤ، لیکن یہاں جو ہے قرآن پاک ترجمہ پڑھنے والے جو ہے وہ اپنی اولادوں کو جو ہے تربیت پرواہ نہیں ہے ان کو، اور فضول خرچیوں میں پیسہ برباد کر کے ان کو جو ہے اپنے بعد ان کو کنگال بنا رہے ہیں۔ یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں جرم ہے بہت بڑے، اور یہ دونوں جرم جو ہے ماں باپ کو جہنم سے نہیں بچنے دیں گے، جہنم میں لے جائیں گے۔ فرمایا فَإِنْ أَسَوْكَ، پس اگر وہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی، بے شک میں بری ذمہ ہوں، مما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ لوگوں میں تمہارے اعمال سے بری ذمہ ہوں، میں نے تمہارے اعمال کا کوئی حساب نہیں دینا، تم نے اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے، اس لیے اپنے اعمال درست کر لو، اپنے گھروں کو درست کر لو، اپنے بچوں کو درست کر لو، اپنے گھروں کو جنت بنا لو، دنیا میں امن و سکون، عدل و مساوات کا مقام بنا دو دنیا میں۔ اس دنیا کی جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت کی جنت ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ فرمایا فقل، اگر وہ فائن آساؤ کا، پس اگر وہ نافرمانی کریں آپ کی باتوں کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقل، پس آپ کہہ دیں انی بریء، بے شک میں بری و ذمہ ہوں، مما، اس سے تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ اگر تم نہیں میری بات مانتے، تم نے کفر، شرک اور رب کی نافرمانی اختیار کرنی ہے تو سن لو، پھر میں تمہارے اعمال سے بری و ذمہ ہوں، تمہارے اعمال کا میں حساب نہیں دوں گا، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، میری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب مجھے جو مرضی کرو، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ انہوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی، انہوں نے سود کیوں کھایا، انہوں نے جو ہے بدمعاشیاں کیوں کی، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ میں نے تمہیں اس قرآن کے ذریعے پہنچا دیا پیغام اللہ کا کہ یہ جو ہے یہ ظلم زیادتیاں چھوڑو، شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، منافقت چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، قرآنی تعلیمات حاصل کرو، اپنے گھروں میں قرآن جو ہے اس کی تعلیم دو، معاشرے میں قرآن پھیلا دو، ملک میں قرآن پھیلا دو۔ میں نے اپنا کام ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ اگر تم ان نصیحتوں کے الٹ چلو گے تو تمہارے عملوں کا میں کوئی بھی جواب دہ نہیں ہوں، میں تمہارے عملوں سے بری ذمہ ہوں، پھر تمہارے عمل میرے ذمہ نہیں ہے، پھر تم نے اپنے عملوں کا خود حساب دینا۔ وتوکل، اور تو بھروسہ کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین کر، علی العزیز، اوپر حقیقی زبردست کے، الرحیم، حقیقی رحم کرنے والے۔ تو اپنے اس اللہ پر بھروسہ کر جو ساری کائنات سے زیادہ زبردست ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ وہ کائنات کے باغیوں، سرکشوں، نافرمانوں کے لیے سخت بھی بہت ہے
اور نیکوں کے لیے جو ہے صحیح ایمان اور عمل والوں کے لیے رحم دل بھی بہت ہے۔ الذی وہ ذات یرا کا جو دیکھ رہا ہے تجھ کو، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، حین تقوم ہو جب تم قیام کرتے ہو، وتقلبک اور وہ دیکھتا ہے تقلبک پھرنا تمہارا فی الساجدین بھی سجدوں کے۔ تم نماز میں کبھی قیام کرتے ہو، کبھی رکوع میں جاتے ہو، کبھی سجدے میں جاتے ہو، یہ ساری حالتیں اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری، اور وہ سمجھ رہا ہے تمہارے دلوں کو، کس دل کے ساتھ تم نماز ادا کر رہے ہو۔ تم خالص ایمان کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہو یا منافقت اور ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ انہو بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہوگا وہی السمیع، حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا ہے، لوگوں کی فریادوں کو سننے والا ہے، العلیم، حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ حل انبئکم، کیا میں خبر دوں تم کو اے لوگو، اللہ فرماتے ہیں، الا من، اوپر اس شخص کے، تنزل اترتے ہیں الشیاطین، جس حقیقی شیطان۔ کیا تمہیں ایسا شخص بتاؤں کہ شیطان جو ہے کس کے پاس آتے ہیں اپنے پیغام لے کر، اپنی شیطانی اپنے وصف سے لے کر کس کے پاس آتے ہیں، جھوٹی باتیں لے کر شیطان کس شخص پر جو ہے اترتے ہیں؟ کیا میں بتاؤں وہ شخص کون ہے؟ تنزل، وہ شیطان اترتے ہیں، علی کل، اوپر ہر، افاکن، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے شخص پر، بہت زیادہ بہتان لگانے والے شخص پر، اسیم، گناہ گار پر، جو لوگوں پر جھوٹ لگاتا ہے، لوگوں پر جھوٹے بہتان لگاتا ہے، جو معصوم بے گناہ عورتوں پر جھوٹے بہتان لگاتے ہیں، یہ ملعون جو ہے، ان پر شیطان اترتے ہیں، جو ان کو جو ہے شیطانی کی باتیں سکھاتے ہیں، اور یہ پاکیزہ مردوں اور عورتوں پر جو ہے یہ جھوٹ جو ہے مسلط کرتے ہیں، اور جھوٹ کے ذریعے گناہ کماتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ شیطان ان کے پاس آتے ہیں، ان کے پیر و مرشد جو ہے وہ شیطان ہیں، جو لوگوں پر جو ہے بلا دلیل جھوٹ لگاتے ہیں، وہ لوگوں کی عورتوں پر، لوگوں کے بچوں پر، لوگوں کے مردوں پر جو ہے بے جا بغیر کسی دلیل کے جھوٹ جو ہے الزام بولتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ یہ ہیں جن پر شیطان جو ہے وہ اترتے ہیں، یہ رحمان کے بندے نہیں ہیں۔ یلقون، وہ شیطان ڈالتے ہیں، السمع، خاص سنی ہوئی باتیں، وہ اکثرہم، اور زیادہ تر وہ ان کی باتیں، کاذبون، وہ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، اور زیادہ لوگ ان کے شیطانوں کے کاذبون، جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا جن پر شیطان جو ہے اترتے ہیں، یہ جادو کرنے والے لوگ، جھوٹ بولنے والے لوگ جو ہیں، وہ شیطان، وہ لوگ جو ہیں اکثر جو ہے ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، اور شیطان بھی وہ آتے ہیں جو جھوٹ بولنے والے۔ والشعراء، اور حقیقی شاعر لوگ، خاص شاعر لوگ، یتبعہم، پیچھے چلتے ہیں ان کے، الغاوون، حقیقی گمراہ لوگ۔ ہمارے شاعروں کے خاص شاعر جو ہیں، وہ شاعر جو آسمانی دین کے خلاف شاعری کرتے ہیں، وہ شاعر جو ہے ان کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ جو شاعر گمراہ ہوتے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ ہی ہوتے ہیں۔ مثلا میں کالج جایا کرتا تھا ویگن پر، تو وہ میں سنتا تھا، وہ کیسٹ لگا دیتے، حج ہو گیا میرا حج ہو گیا، میرا داتا دے دربار اتے حج ہو گیا۔ اب ایک عورت جو ہے یہ کیسٹ وہ لگا دیتا، ویگن میں آنا جانا تھا، وہ جو ہے جب وہ لگاتا تو سن لیتا اس کو، تو وہ جو ہے کیسٹ جو ہے وہ شعر پڑھتی عورت ایک جو ہے قوالی کا شعر، کہ حج ہو گیا میرا، حج ہو گیا میرا، داتا دے دربار اتے حج ہو گیا۔ اس طرح جو ہے چاچڑ وانگ مدینہ ڈٹھے، کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ بابا فریدن، باطن دے وچ اللہ۔ یعنی مشرک شاعروں نے ایسے ایسے شعر بنائے ہوئے تھے جو توحید کا جڑ سے جو ہے خاتمہ کرنے والے تھے۔
100% شرک تھا ان کے اندر۔ تو ایسے شاعروں کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہی ہوتے ہیں۔ شاعری بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ ایک صحابی جو ہے نبی علیہ السلام کے پیچھے اونٹ پر سواری کر رہے تھے ایک سفر میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں شاعر جو ہے زمانہ جاہلیت کا، اسلام سے قبل کا، تیرے پاس کوئی اس کا شعر ہے؟ میں نے سنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور سنا، میں نے دوسرا سنا دیا۔ اس طرح سناتے تھے، میں 100 شعر سنا دیا اس کو، ان کو نبی علیہ السلام، اور اس کے شعر بڑے اچھے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے خود تعریف کیا، زمانہ جاہلیت کا، اسلام سے پہلے کا لبید شاعر ہوتا تھا، نبی علیہ السلام اس کی تعریف کی کہ سب سے سچی بات اگر کسی شاعر نے کہی ہے تو وہ لبید شاعر ہے۔ وہ بات کیا تھی جس کی تعریف کر رہے ہیں نبی علیہ السلام، جس کی وجہ سے اس شاعر کی؟ الا کل شین ما خل اللہ کا، الا کل شین ما خل اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ وہ کہتا ہے شاعر اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کا، الا کل شے ما خل اللہ باطل، اللہ کے علاوہ ہر مخلوق جو ہے یہ جھوٹ ہے، اصل نہیں ہے، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ۔ فرمایا اللہ کے علاوہ سب جھوٹ ہے، جو بھی کچھ کہے اللہ کے علاوہ اس پہ 100% یقین نہیں کیا جا سکتا۔ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، اور ہر نعمت جو ہے وہ زائل ہونے والی ہے، مٹنے والی ہے۔ اور حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر نبوت تھے، نبی علیہ السلام کے شاعر تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ان کو اپنے ممبر پر بٹھایا اور خود جو ہے صف پہ بیٹھ گئے صحابہ کرام کے اندر، اور فرمایا حسان، ابو سفیان مجھ پر جو ہے غلط بہتان لگاتا ہے، ذرا اس کا جواب دے، اور جبریل علیہ السلام تیرا ساتھ دیں گے۔ حسان نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ممبر پر چلے گئے اور ابو سفیان کے مقابلے میں نظم سنا دی، جس کا پہلا شعر تھا لسانی صارم لا عیب فیہ، میری زبان ایسی تلوار ہے، تیز دھار والی تلوار ہے، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لسانی صارم لا عیب فیہ وبحری لا تقدرہ دلاؤ، میرے سینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، عظمت، عزت کی ایسی مثالیں، ایک گہرا اور وسیع سمندر ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعریفوں کا میرے سینے میں ایک گہرا اور وسیع سمندر ہے۔ اس گہرے اور وسیع سمندر کے اندر اگر ابو جہل جو ہے اپنی گندگی کے چند ڈول ڈال بھی دے گا تو سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ پہلا شعر جو ہے انہوں نے سنایا، باقی آگے نظم ہے، اس وقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری زبان جو ہے ایک تیز تلوار کے والی ہے۔ نبی علیہ السلام نے نہیں روکا ان کو کہ تم نے اپنی زبان کو تیز تلوار کیوں کہا ہے۔ یہ یاد رکھیں، حق کے مقابلے میں زبان جو ہے وہ تیز تلوار جیسی ہونی چاہیے۔ حق کے مقابلے میں منافقت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں کرنی چاہیے، حق کی باتیں کہ جو تلوار بن کر جو ہے جھوٹ کو جو ہے کاٹ کے رکھ دے۔ تو شاعری جو ہے نبی علیہ السلام کو پسند تھی، لیکن نبی شاعر نہیں تھے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی، لیکن نبی علیہ السلام کو شاعری سے محبت تھی، اللہ نے روکا بھی نہیں اچھی شاعری سے۔ فرمایا والشعراء، اور شاعر لوگ یتبعون، پیچھے چلتے ہیں ان کے، الغاوون، گمراہ لوگ، جو شاعر جو ہے شرکیہ شعر لکھتے ہیں، کفریہ شعر لکھتے ہیں، جھوٹ لکھتے ہیں، بہتان لکھتے ہیں، ان کے پیچھے بھی چلنے والے جو ہے گمراہی ہوتے ہیں۔ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، انہم، کہ بے شک وہ لوگ، فی کل واد، بیچ ہر وادی کے، یہیمون، حیران پھرتے ہیں۔ یہ شاعر جو ہے اپنی شاعری جو ہے اس کو کرنے کے لیے، بنانے کے لیے
شعر بنانے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں وادیوں میں، جہاں سناٹا ہوتا ہے، سبزہ ہوتا ہے، قدرتی مناظر ہوتے ہیں، وہاں جا کر وہ شاعری لکھتے ہیں، اور بڑے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا لکھوں، کیسے لکھوں، یہ قدرتی مناظر کیسے بیان کروں، بڑے مشکل کام ہے۔ وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ یقولون، وہ کہتے ہیں، مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو وہ نہیں کرتے۔ شاعر جو ہے اپنی شاعری میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن پہ جو ہے وہ خود عمل نہیں کرتے۔ إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے آمنوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا، انہوں نے عمل کیا، صالحات، حقیقی نیک عمل، وَذَكَرُوا اللَّهَ، اور انہوں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا، کثیراً، بہت سے، وَانْتَصَرُوا، اور وہ بدلہ لے لیتے ہیں، مِن بعد اس کے، ما ظلموا، جو وہ ظلم کیے گئے۔ ایمان والے جو نیک عمل ہیں ان کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت سے، اور نیک عملوں کے بھی عمل کیا کرتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی ظلم کیا جائے تو اس کا بدلہ بھی لے لیتے ہیں۔ مومن اتنا کمزور بھی نہیں ہوتا، وہ ظالم سے بدلہ بھی اگر لینے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ دے بھی لیتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ، اور جلد جان لیں گے وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، أَيَّ مُنْقَلَبٍ، کون سی لوٹنے کی جگہ، يَنْقَلِبُونَ، وہ لوٹ کر جائیں گے۔ ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا، جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، سینہ زوری کرتے ہیں، من مرثیاں کرتے ہیں، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی لوٹنے کی جگہ ہے، جس جگہ کی طرف یہ لوٹیں گے، یعنی جہنم کی طرف۔ ان کو پتہ چل جائے گا جب فرشتے موت کے آتے ہیں تو مجرموں کی پٹائی کرتے ہیں، ان کو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ بس ہم اللہ کے باغی ہیں، سرکش ہیں، اب ہمارے لیے جہنم کا عذاب ہی عذاب ہے۔ لو جی، اگر اجازت ہو، مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں ہے، میں جلدی سے دہرا دیتا ہوں اس کو۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ قرآن، تنزیل، البتہ اتارنا ہے اس کا رب العالمین، تمام رب کے جہانوں کے رب کی طرف سے۔ نزل، اترے، بہی، ساتھ اس قرآن کے، الروح الامین، خاص روح الامین، یا جبریل علیہ السلام، یہ ان کا لقب ہے، علی قلب کا، اوپر آپ کے دل کے انہوں نے اتارا، لتکون، تاکہ آپ ہو جائیں، من المنذرین، حقیقی ڈرانوں میں سے، ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی، یہ قرآن ساز زبان عربی، مبین، کھلی کے ہے، واضح کے ہے، روشن کے ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ قرآن، لفی زبر، البتہ بیج کتابوں کے ہے، چھوٹی کتابوں کے ہے، الاولین، تمام پہلی کے۔ اولم یکن، کیا نہیں ہے لہم، واسن کے، آیتن، نشانی، دلیل، ان یعلمہ، کہ یہ کہ جانتے ہیں اس قرآن کو، علماء و عالم لوگ، بنی اسرائیل کے، یہودیوں کے۔ یہ بڑی دلیل ہے کہ اس قرآن کی تصدیق جو ہے یہودیوں کے عالم نے کی ہے، جو پہلی کتابوں کے ماننے والے تھے، وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اگر اتار دیتے ہم اس قرآن کو، عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اوپر بعض اجمیوں میں سے، فَقَرَأَهُ، پس وہ اجمی پڑھتا ہے اس قرآن کو، علیہم، ان کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے، وَمَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، نہ ہوتے وہ ساتھ اس قرآن کے ایمان لانے والے۔ اگر اجمی کو ہم بھیج دیتے تو پھر جو ہے یہ کبھی اس پر قرآن پر جو ہے ایمان نہ لاتے۔ کذالک، اسی طرح، سلکناہ، اتار چلا دیا ہم نے اس قرآن کو، فی قلوب المجرمین، بیچ دلوں مجرموں کے بھی، لا یؤمنون، وہ مجرم جو نہیں ایمان رکھتے ہیں، بہی، ساتھ اس قرآن کے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے خاص عذاب کو۔ یہ ایمان اس وقت لائیں گے جب یہ جو ہے خاص عذاب دیکھ لیں گے، فرشتوں کی روح قبض کرنے والے فرشتوں کی پٹائی دیکھیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے، پھر ایمان لائیں گے، ورنہ اس سے پہلے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، پس وہ عذاب، خاص عذاب آ جائے گا ان کے پاس، بغتۃ، اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ فَيَقُولُوا، پس وہ کہیں گے، هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہیں ہم مہلت دیے جانے والے؟ جب اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے پھر مہلت مانگیں گے کہ ہمیں مہلت دی جائے۔ افا بعذابنا، کیا پس ساتھ عذاب ہمارے کے، یستعجلون، وہ جلدی مانگتے ہیں ہماری پکڑ، ہمارے عذاب کو کہتے ہیں کہ لے آ جو عذاب لانا ہے۔ افرأیتا، کیا پس دیکھا ہے آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، ان متعناہم، اگر ہم دنیا کا مال دے دیں، ان کو سامان دے دیں، سنینہ، کئی سالوں تک، ثم جاءہم، پھر آ جائے ان کے پاس، ما، وہ عذاب، کانو، ہیں وہ، یوعدون، جس کا وعدہ دیے جاتے،
ما اغنا عنہم، نہ بچا سکیں گے ان کو، نہ فائدہ دیں گے ان کو، ما جو کانوں ہیں وہ یمتعون سامان دیے جاتے، اگر ہم ان کو دنیا کا سامان دے دیں کئی سال تک، مال کر دیں ان کو، یہ دنیا کا مال ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ اللہ کے عذاب سے بچائے گا تو کلمہ طیبہ، خالص ایمان، اور اس ایمان پر خالص عمل ہے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اگر یہ دو نہیں ہیں تو دنیا کا بے شمار سونے چاندی کے خزانے ہیں، یہ خزانے اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بھی بستی کو، الا مگر لہا واسطہ اس بستی کے منذرون ڈرانے والے ہوتے تھے۔ ذکر یہ قرآن نصیحت ہے۔ وما کنا ظالمین، اور نہیں ہم ظلم کرنے والے، ہم کسی شخص پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وما تنزلت، اور نہیں اترتے بہی ساتھ اس قرآن کے الشیاطین شیطان، اس قرآن کو اوپر آسمان سے لانے والے شیطان نہیں ہیں، فرشتے ہیں۔ وما ینبغی لہم، اور نہیں ہے لائق واسطے ان شیطانوں کے یہ قرآن پاک کو اتارے، یہ ان کے لائق نہیں ہے۔ وما یستطیعون، اور نہیں وہ طاقت رکھتے اس کو اتارنے کی۔ انہم، بے شک وہ شیطان، عن السمع، حقیقی سننے سے، لمعزولون، البتہ معزول کر دیے گئے ہیں، روک دیے گئے ہیں۔ فلا تدعو، پس نہ تو پکار، مع اللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، الہًا کوئی معبود، آخر دوسرا، فتکون، پس تو ہو جائے گا، من المعذبین، حقیقی عذاب دیے جانے والوں میں سے۔ وانذر، اور ڈرا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عشیرتک، اپنے خاندان کو، الاقربین، تمام حقیقی قریبی لوگوں کو۔ واخفض، اور جھکائے رکھ، پست رکھ، نیچے رکھ، جناح کا بازو اپنے، لمن، واسن لوگوں کے، اتبع کا جو پیچھے چلتے ہیں تیرے، من المؤمنین، حقیقی ایمان والوں میں سے۔ جو ایمان والے آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھ، یعنی ان کے ساتھ شفقت کر، پیار کر، محبت کر، نرمی کر۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پس اگر وہ لوگ نافرمانی کریں آپ کی، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیں، انی، بے شک میں، بری ذمہ ہوں، مما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ لوگوں تمہاری بدماشیوں، تمہارے ظلموں کا، تمہارے کفر شرک سے کے عملوں سے میں بالکل بری ذمہ ہوں، مجھے کوئی ان سے نقصان نہیں پہنچے گا، تمہارے برے کاموں کا نقصان تمہیں خود پہنچے گا، میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے بری ذمہ ہوں، میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وتوکل علی العزیز، اور بھروسہ کر اوپر خاص جو ہے العزیز، حقیقی غالب ذات کے، الرحیم، حقیقی رحم کرنے والے پہ، اللہ پر بھروسہ کر۔ الذی، وہ ذات، یرا کا جو دیکھتا ہے آپ کو، حین تقوم، جب تو قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے نماز میں، وتقلبک کا، اور تیرا پھرنا جو ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، پھر ساجدین، بھی سجدہ کرنے والوں، تیرے رکوع، سجدے، قیام کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اندر کی کیفیت، دل کی کیفیت سب کو جانتے ہیں۔ انہ، بے شک وہ اللہ، ہوا وہی، السمیع، حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا، العلیم، حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ حال و نبئکم، کیا میں خبر دوں تم کو، اللہ اوپر، من، اس شخص کے، تنزل اترتے ہیں، الشیاطین، و شیطان، جس شخص پر شیطان آپ وسوسے لے کر اترتے ہیں، جھوٹ لے کر اترتے ہیں، کیا میں وہ شخص بتاؤں آپ کو کون سا وقت ہے وہ شخص؟ فرمایا تنزل، وہ شیطان اترتے ہیں، اللہ اوپر، کل، ہر، افاک، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے، جو سب سے زیادہ لوگوں پر جھوٹ اور بہتان لگاتا ہے، اسیمن، گناہ گار ہے، اس پر شیطان جو ہے وہ اترتے ہیں، وہ شیطانوں کا دوست ہے۔ یلقون، وہ شیطان ڈالتے ہیں، السمع، خاص سنی ہوئی باتیں، جھوٹی باتیں، واکثرہم، اور زیادہ ان کے، کاذبون، جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ والشعراء، اور شاعر لوگ، یتبع، خاص شاعر، یتبعون، پیچھے چلتے ہیں ان کے، الغاوون، حقیقی گمراہ لوگ، جو گمراہ شاعر ہیں ان کے پیچھے بھی گمراہ ہی چلتے ہیں، جو نیک ہے، اچھے شاعر ہیں ان کے لوگ بھی، ان کے پیچھے بھی اچھائی والے لوگ جو ہے، نیک جو ہے، توحید والے جو ہے، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ شاعری بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، اگر وہ شرک، کفر، منافقت سے پاک ہو پھر وہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر وہ کفر، شرک سے بھری ہوئی ہو پھر سب سے بری چیز ہے وہ۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، انہم، کہ بے شک وہ شاعر لوگ، فی کل واد، بیچ ہر وادی کے، پہاڑوں کی وادیوں کے، یہیمون، وہ حیران پھرتے ہیں، شعر بنانے کے لیے جو ہے وہ وادیوں میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ نظمیں گھڑتے ہیں، وہاں پر شاعری جو ہے بناتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، یقولون، وہ کہتے ہیں شاعر لوگ، ما لا یفعلون، جو نہیں وہ کرتے۔
وہ اپنی شاعری میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے حقیقی نیک عمل۔ شاعری ان لوگوں کی جو ہے درست ہے، قابل قبول ہے، جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، وذکروا اللہ، اور وہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کثیراً، کثرت سے، وانتصروا، اور وہ بدلہ لے لیتے ہیں، من بعد ما، پیچھے اس کے جو ظلم وہ ظلم کیے گئے۔ یہ نیک خصلتوں والے شاعر جو ہے وہ اچھے ہیں، ان کو جو ہے اس اللہ سے استثناء کر دیا گیا ہے کہ یہ برے شاعروں جیسے نہیں ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ، اور جلد جان دیں گے وہ لوگ ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، أَيَّ مُنْقَلِبٍ، کون سی لوٹنے کی جگہ پر، يَنْقَلِبُونَ، وہ لوٹیں گے۔ ان کو پتہ جائے گا کہ دنیا چھوڑ کر جائیں گے جس مقام پر، وہ کیسا مقام ہے، جو ان کے لیے، مجرموں کے لیے جہنم ہے، جس اللہ کا عذاب ہے جب دنیا چھوڑ کر جو ہے وہ جائیں گے، تو ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔